آتے ہیں حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 5 سوال ہو گئے ہیں۔ چلتے ہیں ہمارے ناظرین کی طرف۔ آج تو بڑی تعداد میں حاضرین بھی آئے ہیں، باپو بھی موجود ہیں اور سلمان بھائی بھی موجود ہیں۔ ذرا سوال کریں ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں سے اور کچھ تحائف تقسیم کریں۔ کون جواب دے گا؟ سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کیجئے گا اور جس کے پاس باپو شریف تشریف لا رہے ہیں وہ اسلامی بھائی جواب دیجئے گا۔ یہ بتائیے قرآن پاک کی کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ بہت سارے ہاتھ نیچے ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک کی کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ اچھا یاد رہے یہ آیت ہے، سورت نہیں ہے۔ سورت نہیں ہے، ہاں بالکل۔ انشاءاللہ عزوجل جواب دینے والے کو کتاب حکایت اور نصیحت یہ تحفے میں دی جائے گی اور ماہنامہ فیضان مدینہ واہ، انشاءاللہ۔ آیت الکرسی۔ آپ نے کہا آیت الکرسی۔ جی سلمان بھائی، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کے تلفظ پہ بھی تھوڑی توجہ فرمائیں۔ جی جیسے یہی چل رہا ہوتا ہے کہ آیت الکرسی آیت الکرسی، اس کا درست تلفظ ہے آیت الکرسی۔ ماشاءاللہ، آیت الکرسی۔ ماشاءاللہ۔ آیت الکرسی کون سے پارے میں، کون بتائے گا؟ حافظ صاحب جلدی بتا دیں گے۔ آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی باری آئے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے میں۔ اچھا آپ نے کہا تیسرے پارے میں، انہوں نے صحیح کہا۔ اگر صحیح کہا تو ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں صحیح کہا۔ چلے جناب، اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہا تو صحیح کہا ہے، جواب درست ہے ان کا۔ سلمان بھائی ایک اور سوال کریں۔ جی سوال ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ کون سی صورت ہے مدنی چل کے ناظرین؟ ہمیں بھی اس صورت کو بڑا دل و جان سے پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ سورۃ یاسین۔ یہ غلط جواب دینے والوں کو جواب نہیں دینا۔ اچھا آواز پلیز نہ نکالیں نا، ہاتھ السلام اٹھائیں۔ علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ ملک۔ آپ نے کہا سورہ ملک، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے انشاءاللہ۔ چلیں چھٹا سوال کریں گے اب ڈیرہ اللہ یار والوں سے۔ نمبر 8 ہیں اسلام آباد کے، 9 ہیں ڈیرہ اللہ یار کے۔ وہ 3 شخص کون ہوں گے جو اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ 3 اشخاص بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، نمبر 2 والدین کا فرما بردار، اور نمبر 3 میری سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیجئے، آپ نے 2 تو صحیح بتا دیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ایک جز ہے جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ کیونکہ بہت ساری روایات ہیں اور ان روایات میں مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، مگر جو سوال ان سے کیا گیا 3 وہ اشخاص جو میری امت کی کسی پریشانی کو دور کرے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والا ہو اور نبی پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے؟ پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے۔ جو بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے اس شخص پر جنت حرام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو بے حیائی کی باتیں بڑی لذت کے ساتھ کرتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھا بولنا نصیب فرمائے اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ کیا کوئی ایسی صحابیہ بھی تھیں جو فقہاء، علماء، فصحاء، بلغاء اور اکابر مفتیان صحابہ میں سے ہوں؟ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنا آدھا دین اس حمیرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کریں۔ کتنا دین؟ اپنا آدھا۔ جواب تو یہی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیہ ہیں جو یوں سمجھیے کہ بڑے بڑے مفتیان جو صحابہ تھے ان میں ان کا درجہ تھا، لیکن نبی پاک کی جو حدیث آپ نے سنائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے 2/3 دین کو ان حمیرہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کرو۔ اب مجلس سے پوچھتے ہیں آپ کو 2 نمبر ملیں گے یا 1 نمبر دیا جائے گا؟ جی
جی آپ نے جواب چونکہ بی بی عائشہ کا درست دے دیا تھا، جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے۔ اسلام آباد والوں کی باری ہے۔ ایک بار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لائیں، بتائیں جبریل امین کے الفاظ کیا تھے؟ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی حضرت خدیجہ آئیں گی اور دسترخوان لائیں گی جس میں کھانا اور پانی ہوگا، جب وہ آئیں تو ان سے کہیے کہ ان کا رب انہیں سلام فرماتا ہے۔ جب وہ دسترخوان لائیں تو ان سے ان کے رب کا سلام فرمانا، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا ہماری جو ازواج مطہرات ہماری امہات المومنین ہیں کہ کیسی شاندار ہستیاں ہیں ان کی، کہ ایک طرف 2/3 دین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کو کہا جا رہا ہے، اور کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا سلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ بتائیے دابۃ الارض، ہر شخص پر جو نشانی لگائے گا وہ کیا ہوگی؟ دعوت الارض ایک جانور جو کوہ صفا سے نکلے گا، ان کے ہاتھ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری ہوگی۔ وہ مومنوں کی پیشانی پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا سے لکیر کھینچیں گے، اور کافروں کی پیشانیوں پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی سے انگشتری سے مہر لگائیں گے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 8واں سوال اسلام آباد والوں سے، دابۃ الارض کی بات ہوئی ہے، وہ ہے کیا چیز؟ دعوت الارض ایک عجیب الخلقت جانور ہے، یہ کوہ صفا سے نکل کر بہت جلد دنیا بھر میں پھیل جائے گا اور بڑی فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، تمام شہروں میں نہایت جلد پھرے گا، بڑی فصاحت کے ساتھ وہ بیان کرے گا، عجیب شکل کا جانور ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی جواب درست دے دیا۔ اب 9واں سوال ہے جس میں 3 آپشن بھی ہوں گے۔ جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ 10,000، 1,10,000 یا 1,27,000؟ 10,000۔ آپ نے کہا 10,000، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تراویح کی جماعت کس صحابی کے دور میں شروع ہوئی؟ آپشن ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اب 10واں سوال، سیدنا ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ 40، 30 یا 50؟ سیدنا ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 40، 30 یا 50؟ 30۔ آپ نے کہا 30۔ کوئی یہاں ہے جو جواب دیں گے؟ پہلے دیکھیں، سب خاموش رہیں گے، جو خاموش رہے ان کو مائک دیجیے گا۔ چالیس، 30 یا 50؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود ہی اپنی پہلے مدنی سزا کا بھی اعلان کر دیں کہ اگر میرا جواب غلط ہوا تو کیا کروں گا؟ انشاءاللہ عزوجل جامعہ کا جو مطابق مدنی قافلے سفر کریں گے، انشاءاللہ اس کے مطابق سفر کریں گے مدنی اور مدنی حلیہ بھی بھرپور اپنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ مدنی حلیہ اپنائیں اور مدنی قافلے میں سفر کریں، تو جواب غلط ہے۔ چلیں بھائی، 40، 30 یا 50؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 50۔ آپ نے کہا 50، آپ بھی ان کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر لیں کیونکہ جواب انہی کا درست ہے۔ جواب انہوں نے درست دیا تھا، 30 ہی صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ اب چلیں گے اسلام آباد والوں کی طرف اور 10واں سوال کریں گے۔ مجھے چیک ہے، اب 2 مدنی قافلے کے مسافر مل گئے نا اس فائدے سے۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ 30، 31 یا 61؟ 61۔ آپ نے کہا 61، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 10 سوال ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی اس وقت 19 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار، ایک ہی نمبر سے اسلام آباد کے اسلامی بھائی پیچھے ہیں اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری ہے اور آپ سے پہلا شعر پوچھیں گے۔
آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں. آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں. ایک مدد بھی آپ لے سکتے ہیں. آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ کیا ہے, پورے سلسلے میں ایک مدد آپ ناظرین سے لے سکتے ہیں, مگر وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے مدینہ کہنا ہوگا. آپ چاہیں تو کوئی مدد لے سکتے ہیں. 2 سیکنڈ رہ گئے. مدینہ. جی اب مدد کی باری ہے. کون یہ شعر پورا کر کے دے گا یہاں موجود حاضرین میں سے؟ اگر چاہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں. ناظرین سے بھی مدد لے سکتے ہیں. آج تو مددگار بھی کوئی نہیں ہے, منچ پر بیٹھے ہوئے نہیں, یہاں موجود حاضرین میں سے. ہائے ہائے ہائے, پہلا آپشن مدد کا دیا گیا مگر کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دے سکا. نعت خواں سے نہ پوچھنا ان کے لیے بھی میرا خیال ہے بہتر ہے. تو اب یہ سب جواب یہ ہے, ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. اسلام آباد والوں کی باری ہے. شوق و آداب بہم گھر میں کشاکش رہتے. آپ بھی چاہیں تو ایک مدد کا آپشن لے سکتے ہیں, مگر پورے سلسلے میں ایک ہی آپشن تھا جو ڈیرہ اللہ یار والے استعمال کر چکے ہیں. انہیں پتا ہوتا تو ڈیرہ اللہ یار سے ایک ساتھ ہی لے آتے. آپ کا مائک آپ آن کریں اور آن ہی رہنے دیں پلیز, اس کو پھر نہ چھیڑیں. اب پڑھیں. عشق گم کردہ تو میں ان عقل سے الجھا کرتا. عشق گم کردہ تو ان عقل سے الجھا کرتا. جواب درست دے دیا ہے برابر ہونے کے ساتھ, بلکہ آگے نکل گئے اب اسلام آباد والے. چمنستان نبوت کی بہار اول. یعنی عثمان چمنستان نبوت کی بہار اول. یعنی عثمان ابو بکر عمر و حیدر. غلطی ہو گئی ہے جناب. گلشن دی کے بنے پہلے گل تر صدیق. کچھ مشکل اشعار ہیں اور بلوچستان ڈیرہ اللہ یار والے نہیں پڑھ پائے. اسلام آباد والوں کی باری ہے. بے گماں شمع نبوت کے ہیں آئینہ چار. یعنی عثمان عمر حیدر و اکبر صدیق. یعنی عثمان عمر حیدر و اکبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے اسلام آباد والے. آگے بڑھتے ہوئے ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری. بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں. کھلا ہے چار طرف لال آزار آنکھوں. کھلا ہے چار طرف لال آزار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. ہوا ہے جلوہ نما گل عذار آنکھوں میں. خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں. خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. کبھی کبھی خود پہ اپنے تحیر پہ میں حیران رہتا. کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا. کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار. مدد کا آپشن ہے آپ کے پاس. المدد. چلے جناب, المدد کہہ دیا ہے, مگر مددگار ہو بھی تو صحیح نا. اتنے مشکل شعر پہ مددگار مانگا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی مددگار ہی نہیں. اللہ, وقت ختم ہو گیا ہے. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار. کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا. اب 5واں شعر, مقابلہ پھر قریب آ گیا ہے. تو پیشوا ہے سب کا, سب مقتدی ہے تیرے. اقصا میں بنتا کوئی کیسے امام تیرا. اقصا میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. رستہ ہے عرش و کرسی اور لا مقام مکان ہے. مکہ ہے تیرا مولد طیبہ ہے مقام تیرا. مکہ ہے تیرا مولد طیبہ مقام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, اب دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کہ اب کون شعر سناتا ہے. کوئی ایسا شعر سنائے جس میں اعلی حضرت نے نماز اقصا کا تذکرہ کیا ہو. نماز اقصا کا تذکرہ کیا ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سے یہاں سلطان اول آ کے. کیا بات ہے. دست سے بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. ان کو جلدی سے کھجورے مدینہ کھلا دیں.
ٹھیک ہے نا, اور شعر دوسرے سے درست کروا لیں. تھوڑا سا غلطی کر دی بیٹا. چلیں. نماز اقسام میں تھا یہی سے آیا ہوں مانا ہے اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر وہ سلطنت آگے کر گئے تھے. بہت خوبصورت شعر ہے کہ نماز اقسام میں یہ جو راز ہے یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اول ہے کون آخر ہے. پہلے جتنے انبیاء سلطنت کر کے یعنی وہ اپنے وقت کو گزار کر گئے, آج پیارے آقا کے پیچھے ہاتھ باندھے حاضر ہیں. کیا خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے. دونوں مدنی منوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیں گے. اور چلتے ہیں اب ہم اگلا شعر, ایک اور شعر بھی سنائیں گے جی. چلیں. ہاں, اور کون سا شعر سنا جائے؟ امام صاحب آج آپ ہی کوئی شعر پوچھ لے. چلیں ہمارے اسد بھائی کو دیں, کوئی مائک دیں, یہی کوئی شعر پوچھے. بڑے اچھے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ. ایسا شعر سنانے جس میں اعلیٰ حضرت نے جنت کی کیاری کا ذکر کیا ہے. جی, جنت کی کیاری. پھر ہم انشاءاللہ اس کو طرز میں بھی سنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرف روزے کا نور سے سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں اب آج اشعار بھی پوچھے جا رہے ہیں, انعامات بھی دی جا رہے ہیں. باپو آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, آج آپ بھی کوئی شعر پوچھ لیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ 4 اور 5 آتا ہو. 4 اور 5, ویری انٹرسٹنگ. اچھا 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 اچھا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 4-5 جاتے ہیں 4 پھرتے. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. تسبیح مدینہ مقدس پانی کا. چلیں جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, 26 نمبر اسلام آباد کے, 25 نمبر ڈیرہ اللہ یار کے. میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ مقابلہ فوراً رنگ بدل سکتا ہے. پچھلے سیگمنٹ میں ڈیرہ اللہ یار آگے اور اس سیگمنٹ میں اسلام آباد آگے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مضامین قرآن. جی مضامین قرآن سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت. اس کو چاہیں تو نوٹ کرتے جائیں. قرآن پاک کے بہت خوبصورت سبجیکٹس, بہت خوبصورت مضامین ہمیں معلوم ہوتے ہیں. دونوں ٹیموں سے 3-3 سوال ہوں گے. باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ نوٹ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سورہ العنکبوت کی تلاوت اور تفسیر کرنی ہے, پڑھنی ہے انشاءاللہ. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر جبریل امین نے نازل کیا. نہیں جناب, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے, ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے. یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جسے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے اسلام آباد والوں کی. سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے کیا بتایا گیا ہے؟
ضرور غور کیجئے مگر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 95 کے درمیان بیان کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، عربی زبان میں نازل ہوا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر قرآن لے کر قلب محمد پر نازل کیا۔ جی جناب، سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پاک پر نازل کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور کیا ذکر ہے؟ سورہ ہود سورہ ہود آیت نمبر 96 میں آیت نمبر 69 69 اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ ہمارے فرشتے قاصد بن کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی مہمانی کے طور پر بچڑا ذبح کر کے بھونا اور انہیں کھانے کی دعوت دی۔ غلطی ہو گئی ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ مضامین قرآن سن رہے ہیں، کتنے انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں، نوٹ کرتے جائیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 تا 144 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی کن قدرتوں کو نمایاں فرمایا؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 تا 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں اور پھلوں کی تخلیق کو اپنی قدرتوں کا نمایاں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرتوں کو نمایاں فرمایا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 میں نعمتوں سے متعلق کیا بیان فرمایا؟ اس میں یہ بیان ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی نعمتوں کو سلب فرما لے گا تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کرے؟ اللہ اللہ اللہ، کیسا میسج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کے مبارک کلام قرآن کریم کے مبارک مضامین کے بارے میں یہ سیگمنٹ ہم نے سنا۔ مقابلے میں فرق کچھ زیادہ ہو گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، سکور بورڈ مزید واضح کرے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ۔ جی 27 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار، 32 نمبر ہیں اسلام آباد، 5 نمبر سے اسلام آباد والے آگے ہیں، اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ کچھ ترتیب میں ہم نے تبدیلی کی ہے، درست کیجئے اور تحریر کیجئے، آپ بعد میں ہوگا۔ پہلے سفر ہے مگر اکیلے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ 6 کے 6 اسلامی بھائی اکیلے اکیلے جواب دیں گے، مشورے کی کوئی گنجائش ان کے پاس نہیں ہوگی۔ دونوں ٹیموں کے ایک اسلامی بھائی آپس میں سویپ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف چلے گئے ہیں، اور تاکہ بیچ میں فاصلہ بھی رہے اور مشورہ بھی نہ ہو سکے۔ 15 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے، نمبر دکھائے جائیں، اور پہلی باری ہوگی ڈیرہ اللہ یار والوں کی۔ جی نمبر پسند کریں گے آپ؟ جی 5 نمبر بتایا جائے۔ اعلی حضرت کی کنیت بتائیں۔ امام عشق و محبت، اعلی حضرت کی کنیت بتائیں۔ اللہ 5 سیکنڈ رہ گئے۔ ابو محمد۔ آپ نے کہا ابو محمد، بہت سوچا، بہت غور کیا اور صحیح جواب دیا۔
قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے. ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی ڈیرہ اللہ یار والوں آپ کی باری ہے. 1 نمبر. 1 نمبر. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی کا نام بتائیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والے نمبر پسند کریں. 3 نمبر. 3 نمبر. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اور لقب بتائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اور لقب. کنیت ابو حفص اور لقب 2 سیکنڈ جلدی کریں. اور لقب اللہ فاروق اعظم لقب ہے جو ان کے نام میں نے جو کہا اسی کے اندر ان کا لقب تھا. کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم. 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. جی چلیں گے اب ہم ڈیرہ اللہ یار والوں کے پاس. جی 11 نمبر. 11 نمبر. چلیں جناب ڈیرہ اللہ یار والوں سے تلفظ صحیح کرایا جا رہا ہے. بتائیے ذکر صحیح ہے یا ذکر صحیح ہے؟ ذکر صحیح. جی ذکر. ذکر یا ذکر؟ کاف پر زبر ہے یا کاف پر جزم ہے؟ ذکر. وہ صحیح ہے. جی آپ نے کہا ذکر صحیح ہے اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. نمبر پسند کریں. 12 نمبر. ہائے 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 کیا پیارا سوال ہے. تلبیہ کے الفاظ سنائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جواب درست دے دیا ہے. سب مل کر پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ہو سکتا ہے کہ کسی کا تلبیہ پڑھنا قبول ہو گیا ہو. کیا بات ہے کیا بات. اور ذہنی آزمائش کی یہ خوبصورتی رہی ہے کہ یہاں سے مدینے کے ٹکٹ بھی دیے جاتے ہیں. اللہ اللہ. تو آج ایک ٹکٹ ہمارے اس ذہنی آزمائش سلسلے کے ڈائریکٹر صاحب شہزاد گانچی بھائی کو انشاءاللہ عز و جل پیش کیا جائے. سبحان اللہ. چلے جناب ہمارے شہزاد بھائی کو ماشاءاللہ. چلے سلسلے کے آخر میں ان کو منچ پہ بھی بلائیں گے اور انشاءاللہ ان کے بھی تاثرات لیں گے. بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں. موسٹ سینئر ڈائریکٹر ہیں ہمارے مدنی چینل کے اور ان کے لیے بھی کسی نے مدینے کے ٹکٹ کی یہ سمجھے اعلان ہو گیا ہے. اللہ کرے انہیں جلدی سے بلاوا بھی نصیب ہو جائے. اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ بڑے نصیب کا ایک ایک سوال ہو چکا ہے. اب آگے چلتے ہیں ڈیرہ اللہ یار والوں سے. اگلا سوال نمبر دکھائیے. نمبر 4. نمبر 4.
امیر اہل سنت کے عطا کردہ اس وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کی کیا فضیلت ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شجرہ شریف میں لکھا ہے کہ اس وظیفے کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے سے موذی جانور سانپ بچھو وغیرہ سے ڈسنے سے محفوظ رہے گا. سانپ بچھو وغیرہ موذیات سے پناہ میں رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں نمبر پسند کیجئے. 8 نمبر. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بتا دو. یہ کسی سیاسی جلسے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ اللہ یار والے 15. حروف لین کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف لین کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں جی. واو لین اور یا لین. آپ نے کہا واو لین اور یا لین. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں 6 نمبر. جی 6 نمبر. 6 نمبر. جی بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے. کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ قرآن مجید میں کتنے مہینوں کے نام آئے ہیں؟ 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. سفر یہ اکیلے طے کرنا ہے. مدنی مشورے کی اجازت نہیں. جلدی کیجئے. 6. آپ نے کہا 6. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. ماہ رمضان صرف ایک ہی مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے اور غلطی ہو گئی اسلام آباد والوں سے. ڈیرہ اللہ یار والوں آپ کی باری ہے. مقابلے میں آپ کچھ قریب آ سکتے ہیں صحیح جواب دینے کی صورت میں. جی 10 نمبر. 10 نمبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور نماز کی کنجی کس چیز کو فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. جواب درست دے دیا. ڈیرہ اللہ یار والے پیچھا کرتے ہوئے قریب آتے ہوئے باری اسلام آباد والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے. 9 نمبر. 9 نمبر. روٹی کون سے ہاتھ میں پکڑ کر کون سے ہاتھ سے توڑی جائے کہ سنت ادا ہو جائے؟ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ سے توڑی جائے. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلے جناب ہمارا سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا مگر جو نمبر باقی ہیں کچھ سوالات یہاں اسلامی بھائیوں سے بھی. جناب نمبر دکھائیں کون کون سے باقی ہیں. عابد باپو آپ کے قریب آئیں گے انشاءاللہ. جی آپ اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں. نمبر 13 کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے. ملک الموت کے کیا معنی ہیں؟ کون بتائے گا؟ ملک الموت کے معنی کیا ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح قبض کرنے والے کو ملک الموت علیہ السلام. روح قبض کرنے والا فرشتہ انہی کو ملک الموت کہا جاتا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. جی اب اسکرین پر دکھائے جائیں کون سے نمبر رہ گئے ہیں. نمبر 2 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بیوٹیفل کوسچن. ان نیک خاتون کا نام بتائیں جن کی یہ کرامت تھی کہ انہیں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے. کھڑے ہو کے نہیں آنا. کھڑے ہو کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مریم. آپ نے کہا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب ماشاء اللہ یہ انعامات ملتے چلے جائیں. مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور ماہنامہ فیضان مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. کتاب کے اوپر کوئی چیز نہ رکھا کریں. اچھا جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.
39 نمبر ہے ڈیرہ اللہ یار، 41 نمبر ہے اسلام آباد. 2 سیگمنٹ باقی ہیں. وقت ہوا ہے ناز شریف سننے کا اور وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز اور فکر مدینہ کرنے کا. تمام اسلام سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی آپ سب یہاں تشریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو میرے آقا، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، جدھر دیکھوں کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں، کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں میرے آقا، کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں، مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو، مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو، کرم جا شہنشاہ کرم ہو، کرم یا شہنشاہ کرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں
شاہ بحروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں پہنچوں کوئے جانا میں کرے باچا کے سینہ چا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبیر فاطمہ حیدر مدینے میں دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں شہادت پر شہادت پر اب تو کرم ہو میرے عطار پر اب تو کرم ہو سگے عطار پر اب تو کرم ہو بس کرم اب یا شہنشاہ کرم ہو قبلیہ ادا کرنے والا مدنی انعام، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کرنے والا مدنی انعام، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام، کنز الایمان شریف پڑھنے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام، مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام، اپنے نگران کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے چیزیں مانگ کر نہ استعمال کرنے والا مدنی انعام، پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام، شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، 12 منٹ آنکھیں بند رکھنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام، تہمت سے بچنے والا مدنی انعام، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کرنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، باوضو رہنے والا مدنی انعام، نظریں نیچے رکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام، قرض ادا کرنے والا مدنی انعام، پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، یکسوئی تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، خشوع خضوع پیدا کرنے والا مدنی انعام، عاجزی کرنے والا مدنی انعام، زبان کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، مدنی چینل دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق، مسخری، طنز، دل اداری سے بچنے والا مدنی انعام، کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹانے والا مدنی انعام، مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام۔ جن مدنی انعامات پر عمل ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جن پر عمل نہ ہو سکا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ، فکر مدینہ بھی ہو گئی ہے۔ آئیے اب کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر پیلی بھیت شریف سے محمد بلال رضا شمسی برکاتی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا منفرد سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج شب جمعہ بھی ہے، تو عرض یہ ہے کہ سلسلے میں ہی تمام حاضرین اور ناظرین کو شب جمعہ کا درود پاک بھی پڑھوا دیں تاکہ لوگ اس کی برکتوں سے بھی فیضیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. بہت خوبصورت ان کی کال تھی. آئیے شب جمعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات میں بہت پیارے پیارے درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، مگر ایک درود پاک بڑا خاص ہے جو شب جمعہ پڑھے اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ مرتے وقت اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھے گا کہ اسے اپنی ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. عبدالحبیب بھائی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ انشاءاللہ حیدرآباد میں اجتماع میں شرکت فرمائیں گے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. انشاءاللہ بریلی شریف سے ماشاءاللہ روزی کال ہر سلسلے میں آ رہی ہے، دل خوش ہوتا ہے. جی حیدرآباد دکن میں کل سے الحمدللہ سنت و بر اجتماع کا 3 روزہ سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہے. ہمارے رکن شورا ابراہیم باپو حیدرآباد دکن کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں. تو تمام ہند کے اسلامی بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ سب سفر کیجئے اور یہ مبارک اجتماع ضرور حاصل کیجئے. اتوار کو خصوصی یوں سمجھیے دعا بھی ہوگی، اور ہفتے کی رات انشاءاللہ اس اجتماع میں بذریعہ مدنی چینل نگران شورا بیان فرمائیں گے اور امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. عبداللہ بھائی آپ کا بھی جانا ہو رہا ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں کر رہے ہیں، پھر ذہنی آزمائش نہیں، ذہنی آزمائش میں نہیں آئے گا کیونکہ اجتماع جمعہ ہفتہ اتوار ہے. انشاءاللہ میری بھی حیدرآباد دکن حاضری ہے، اور انشاءاللہ منگل کو ذہنی آزمائش سے پہلے واپسی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر زندگی خیر و عافیت سے سارے معاملات ہو جائیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام حاجی سعید ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے یہ آپ کا جو سوالات اور جوابات کا پروگرام ہے. ماشاءاللہ بہت پروگرام مجھے پسند ہے. اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے، اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی امت مسلمہ ہیں آپ کے اس پروگرام سے مستفید ہوں. میں یہ مدنی چینل کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے پہلی بار سلسلہ دیکھا اور کال بھی آپ کی مل گئی، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آپ نے غالباً مرکز الاولیاء لاہور سے کال کیا، تو آپ لاہور میں ہم دعوت اسلامی کا جوہر ٹاؤن میں فیضان مدینہ ہے، وہاں ہر جمعرات اجتماع میں تشریف لے جایا کریں، تو اور بہت ساری برکتیں ملیں گی، اور مدنی چینل بھی پابندی سے دیکھتے رہیں. ایک اور کال سلسلے میں دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حسان عامری ہند ان بنگلور سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش بہت خوب ہے. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور الحمدللہ جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی انہوں نے محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری صاحب کو اللہ عمر قزر عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہند میں 3 روزہ دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ ہم آپ کے انتظار میں ہیں. آپ کب ہند تشریف لا رہے ہیں؟ ہماری آنکھیں بیتاب ہیں آپ کی زیارت کے لیے. ہم آپ سے مدنی التجا کرتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد ہمارے ہند تشریف لائیں اور ہمیں زیارت کا موقع فراہم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دیکھیں اگر خیر و عافیت اور صحت و عافیت سے سفر ہو گیا تو انشاءاللہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت حیدرآباد دکن کی اجتماع گاہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. میرا خیال ہے اگر مدنی چینل اگر وہ جو ہم نے گلدستہ بنایا ہے ہند کے 3 روزہ اجتماع کے حوالے سے، اس کی دعوت ہے تشہیری گلدستہ ہے، اگر وہ ریڈی ہو تو وہ بھی آج ہم چلا دیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اتنا بڑا ایک ماشاءاللہ عظیم و شان 3 روزہ اجتماع ہونے جا رہا ہے. تو وہ جب تیار ہو تو مجھے بتائیے گا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور میں قاری زاہد نواز اختاری، امام فیضان مدینہ، پرانا تھانہ، پات پتن شریف، فریدی کبینہ، چشتی کبینہ سخت کر رہا ہوں الحمدللہ۔ یوں تو ہمارے مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے مدینہ مدینہ ہیں، لیکن ذہنی آزمائش ان سب سلسلوں میں بہت ہی انوکھا انداز رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے تمام سلسلوں کو، بالخصوص اس سلسلے کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ حضور میرے والد صاحب کے لیے دعا فرمائیں، صبح ان کی آنکھ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو روشن فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم آپ کے والد صاحب کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، صحت و عافیت نصیب ہو، اور جتنے بیمار ہیں رب کریم سب کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو محمد ہند۔ سین رضا اختاری بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا۔ اسد بھائی کو اور سلمان بھائی کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ عبدالربی بھائی آپ ہمارے ہند تشریف لا رہے ہیں، ایک جملہ آپ کے لیے، موسٹ ویلکم فار کمنگ انڈیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور آپ سب کو نظر بد سے بچائے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ سائم بھائی تھے ماشاءاللہ ہمارے مبارک پور سے، اور بہت اچھی کال کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے آپ سب کو۔ آج تو لگتا ہے ہند والوں کا قبضہ ہے ہمارے چینل پر، ساری کالیں تقریباً ہند سے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال ہند والوں انشاءاللہ 3 روزہ اجتماع میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ ہم چلتے ہیں اپنے اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑا سا اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، ٹیموں سے کہتے ہیں اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں تاکہ مقابلے کو اب آگے لے کر چلیں۔ جی صلو علی الحبیب۔ بہشت کا سگل چلو اگر یہاں ہو راستہ جی 39 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار کے، 41 نمبر ہیں اسلام آباد کے، صرف 2 نمبر کا فرق ہے، اور یہ فرق بدل سکتا ہے، مقابلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے۔ جی تحریر کیجئے سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، اور بورڈز بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اب باری ہے دونوں ٹیموں کے ایک اسلامی بھائی کو آگے لانے کی۔ باپو سے گزارش ہے کہ یہ پرچیوں کو ایڈجسٹ کر لیں، دونوں طرف سے کوئی اسلامی بھائی آ جائیں، بورڈ بھی صاف کریں گے اور اپنی مجلس کا نام بھی لکھیں گے۔ ڈیرہ اللہ یار والے یہاں آ جائیں، اسلام آباد والے یہاں آ جائیں۔ ان کو کچھ لکھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بولتے تو بڑا اچھا ہیں، جواب تو بڑے اچھے دیے ہیں، مگر اب زبان نہیں، اب ہاتھ بولیں گے، اب تحریر بولے گی، اور یہ پتہ چلے گا کہ کم وقت میں کون صحیح اور زیادہ لکھتا ہے۔ چلے مدنی منی جو آئی ہیں، یہ تو ہماری کمپیوٹر مدنی منی ہے ماشاءاللہ۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش۔ اب تشریف لے جائیں، اپنی ٹیم کا نام لکھ لیجئے۔ 60 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس، جو پوچھا جائے گا وہ لکھنا ہے، مگر ایسے لکھنا ہے کہ میں بھی پڑھ سکوں، میرے حاضرین اور ناظرین بھی پڑھ سکیں۔ ایسی لکھائی جو صرف آپ پڑھ سکیں وہ نہیں قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے انبیاء کرام کے نام لکھنے ہیں۔ انبیاء کرام کے نام، حضرت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علیہ السلام بھی نہ لکھیں، صرف نام لکھ دیں، بلکہ علیہ السلام لکھیں، حضرت نہ بھی لکھیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بار علیہ السلام ضرور لکھیں گے، ایک بار علیہ السلام لکھ لیں، باقی صرف انبیاء کے نام لکھیں۔ بڑی سپیڈ سے لکھ رہے ہیں، تیاری مضبوط ہے، 30 سیکنڈ باقی ہیں۔ کیا ہم سب کو اتنے نام یاد ہیں؟ ہمارے بچوں کو اتنے انبیاء کے نام یاد ہیں؟ یہ ذرا غور کیجئے۔ بہت سارے کرکٹرز، فٹ بالرز، اداکاروں کے نام ہماری گھر والوں کو یاد ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نبیوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ اگر لگتا ہے 2 منٹ دیے جاتے تو بورڈ بھی دوسرا دینا پڑتا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، رک جائیے، دونوں رک جائیں پلیز۔ چلے یہاں سے گنتی شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت ہود، دوبارہ آ گیا میرا خیال ہے، ہود پہلے
نہیں آیا. اچھا حضرت ہود علیہ السلام, حضرت سمود, قوم سمود, حضرت سمود بھی نبی میرا خیال ہے ابھی ہماری مجلس بتائے گی. حضرت نوح علیہ السلام 21. اچھا نوح علیہ السلام پہلے نہیں آیا. قوم سمود تو تھی لیکن کیا کسی نبی کا نام بھی سمود؟ میرا خیال ہے مجلس فیصلہ کرے گی. بہرحال ابھی فی الحال 21 آپ کے ہیں. نہیں یہ نہیں ہے. تو یہ 21 آپ کے جو ہے وہ نام درست ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے ڈیرہ اللہ یار. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, آپ ادھر ہو جائیں, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت دانیال علیہ السلام, حضرت ارمیہ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام. نہیں آپ پیچھے رہے. ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں, میں سے ایک نمبر کی غلط, 13 ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 14, حضرت نوح علیہ السلام 15, حضرت شیش علیہ السلام 16. کوئی ڈبل تو نہیں لکھا؟ یہاں 16 ہوئے ہیں اور وہاں ہوئے 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 ہوئے. اسلام آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چاہیں تو اسلامی بھائی تبدیل کر لیں, چاہیں تو یہی اسلامی بھائی رہیں اور اپنے بورڈ کو صاف کر لیں. چلیں جناب, اور مدنی منی دوسری پرچی لائیں گی آرام سے. چلیں اب آپ نکالیں پرچی, پیاری سی مدنی منی ایک پرچی نکالیں. شاباش, پرچی استخارہ کر کے نکال رہی ہیں. چلیں شاباش. چلیں جناب جی, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھیں. مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھیں. سب یہاں خاموش رہیں گے. یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ کتنے لمبے نام کو لکھنا ہے یا چھوٹے چھوٹے نام والے سلسلے ڈھونڈ کے رکھنے ہیں. زیادہ سلسلے دیکھنے والے جلدی جواب دے دیں گے. 19 سیکنڈ رہ گئے ہیں, 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں, 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں, 3 2 1 اور آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. چلے جناب اسلام آباد والوں کے سلسلے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے. مدنی مذاکرہ, مدنی مکالمہ, فیضان قرآن, فیضان علم, خوابوں کی تعبیر, روحانی علاج, اجتماع ذکر و نعت, ذہنی آزمائش, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, سنت و برا اجتماع, تعبیریں ادھر ہو جائیں. مدنی مذاکرہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, ذہنی آزمائش, ہفتہ وار اجتماع. لگتا ہے لائٹ زیادہ جاتی ہے ڈیرہ اللہ یار میں, سلسلے کم دیکھنے کو ملتے ہیں. 5 سلسلے لکھ سکے, یہ 11, یہ 2 نمبر بھی اسلام آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں. جناب اب آخری سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے جائیں. اب دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 45 نمبر ہے اسلام آباد, 39 نمبر ہے ڈیرہ اللہ یار. قوم سمود جو آپ نے جو سمود لکھا تھا, یہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے. لیکن یہ قوم سمود تو ہے لیکن کسی نبی کا نام سمود نہیں. لیکن پھر بھی 2 نمبر اسلام آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں. اب یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے جس کا نام ہے درست کیجئے. اس سے پہلے کہ سیگمنٹ شروع کریں, ہند میں کل سے دعوت اسلامی کا ایک اور تاریخی سٹیپ. آپ دیکھیں دن بدن دعوت اسلامی ترقی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے. ہند کے اندر ایک 3 روزہ عظیم و شان اجتماع حیدرآباد دکن میں ہونے جا رہا ہے. اجتماع کب ہے اور کہاں ہوگا, آئیے ایک مدنی تشہیری گلدستہ ہے وہ دیکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص ہند سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کے لیے ایک شاندار خوشخبری لے کر حاضر ہوا. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. آپ یہاں پر بھی برفانی پہاڑ دیکھ رہے ہیں اور یقیناً رب کی قدرت کے نظارے دنیا بھر میں موجود ہیں.
لیکن ایک اور پہاڑی جو حیدرآباد دکن میں موجود ہے جس کو پہاڑی شریف کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی کا مزار پرانوار موجود ہے، اور انہی کے قدموں میں اسی پہاڑی کے نیچے ایک عظیم الشان میدان موجود ہے، اور اس میدان میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا 3 روزہ عظیم الشان سنت و برا اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے۔ تاریخ یاد کر لیجئے، 10، 11، 12 مارچ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ آپ سب نے اس میں ضرور شرکت کرنی ہے، نہ صرف اس 3 روزہ اجتماع میں شرکت کرنی ہے بلکہ وہیں سے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا ہے۔ اللہ کریم اس اجتماع کو خوب کامیابی عطا فرمائے۔ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس سنت و برے اجتماع میں ہم سب بھرپور انداز میں شرکت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ سردی کی بہار ہے، وہاں ابھی بھی کیا موسم ہوگا اور سردی کیسی تھی؟ نہیں، یہ تو میں حیدرآباد دکن میں نہیں تھا، میں سوئٹزرلینڈ میں تھا، اور وہاں حیدرآباد دکن کے اسلامی بھائیوں نے رابطہ کیا کہ آپ بیرون ملک میں ہیں تو ہمارے لیے کوئی تشہیری گلدستہ بنا دیں، تو وہاں تو اس وقت برف ہی برف تھی جب ہم نے یہ ریکارڈ کیا تھا۔ حیدرآباد دکن میں آتے ہوئے مت گھبرائیے گا، وہاں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی۔ یہ تو وہاں کی پہاڑیوں کو دکھا کر میں نے پہاڑی شریف حیدرآباد دکن کا ایک لنک کیا تھا اور اس کی دعوت پیش کی ہے، تو گھبرائیے نہیں، حیدرآباد دکن میں ایک نارمل موسم ہوگا مجھے امید ہے۔ اور رہی بات کہ یہ منظر واقعی بڑا برفانی تھا، بلکہ ہمارے جو عمران مدنی بھائی ہیں میرے کہہ رہے ہیں کہ میں تو دیکھ رہا ہوں تو مجھے سردی لگ رہی ہے، تو دیکھ کر بھی سردی لگتی ہے، یہ بھی آج سیکھنے کو مل گیا۔ چلیں جناب شروع کرتے ہیں، درست کیجئے سیگمنٹ، اور 4 سوال ہوں گے۔ فرق کتنا ہے ذرا دوبارہ سکور جو ہماری جو ٹکر پہ آتا ہے جی، فرق ہے 6 نمبر کا۔ یعنی اگر ڈیرا اللہ یار والوں کو آگے بڑھنا ہے تو چاروں کے چارے صحیح جواب انہوں نے دینے ہیں، اور یا تو اسلام آباد والے غلطی کریں۔ مقابلہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، طریقہ کار پھر بتا دیتا ہوں۔ اسکرین پر ایک نام آئے گا، ایک لفظ آئے گا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے، کسی کتاب کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی ہستی کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو وہ جواب آتا ہے تو بیل بجائیے گا، غلطی ہو گئی تو 2 نمبر مائنس بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے بیل چیک کروا دیجیے اپنی جی، آپ بھی بجائیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو آپ کو اگر جواب آتا ہو تو ہی بیل بجائیں، نہ آتا ہو تو نہ بجائیں، کیونکہ آپ کے بیل بجانے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ہوگا، اسکرین سے وہ نمبر جو ہے، وہ لفظ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ آپ شروع کرتے ہیں، پہلا وہ لفظ جس کو درست کرنا ہے، بتائیے کیا درست کرنا ہے۔ آپ یہاں بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ اسکرین درست ہے۔ بیل بجائی ہے، لیکن پہلے اسلام آباد والوں نے غلطی، انہیں مقابلے میں پیچھے لے آئے گی، اور اگر یہ صحیح جواب دے دیں تو بہت آگے نکل جائیں گے۔ جی، قوت القلوب۔ قوت القلوب ہے۔ آپ نے کہا قوت القلوب۔ دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی قوت القلوب جو کتاب ہے اس کا نام ہے یا کوئی اور چیز ہے، بتائیے۔ اسلام آباد والوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، عبادات کے ظاہری اور باطنی آداب پر مشتمل تصوف کی پہلی مبسوط کتاب، جو کہ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ کی مایا ناز تصنیف ہے، جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ تراجم نے کیا، اور اسلام آباد والوں نے لفظ بھی درست کیا اور بالکل درست کیا، اور 2 نمبر بھی حاصل کیے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا وہ لفظ جو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ کیا ہے۔ بہت طویل لفظ ہے، غور سے دیکھیے گا، 30 سیکنڈ تک کوئی نہیں پہنچا تو پھر میں اشارہ دے دوں گا۔ اسلام آباد والے کوئی رسک لینا نہیں چاہتے۔ یہ ایک رسالے کا نام ہے۔ اپنی نمبرنگ تو بڑھا سکتے ہیں، یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک رسالے کا نام ہے، کسی کھلونے کا تذکرہ ہے۔ نور کا کھلونا۔ آپ بیل بجائیے جی، تاکہ ہم چاہیں تو 2 نمبر واپس بھی لے سکیں نا۔ نور کا کھلونا۔ چلیں جناب، یہ کہتے ہیں نور کا کھلونا۔ واقعی کیا یہ نور کا کھلونا رسالے کا نام تھا؟ جناب جواب درست دے دیا ہے۔
امیزنگ رسالہ مدنی منوں کے لیے شاندار کتاب ہے, ضرور حاصل کریں, اپنے بچوں کو بیٹھ کر سنائیں. انشاءاللہ یہ بہت سارے کھلونے لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیسا نور کا کھلونا تھا, وہ بھی یہ سن سکیں گے اور سیکھ سکیں گے. چلتے تیسرے وہ لفظ جو درست کرنا ہے, دکھائیے اسکرین پر. اللہ, ایک بار پھر اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے, بتائیے. طواف قدوم. انبلیویبل, طواف قدوم, جواب درست دے دیا ہے. واقعی میں سمجھ رہا تھا طواف قدوم یہ بڑی مشکل اصطلاح ہے حج کی, مگر اس کو کیسے انہوں نے پہچانا. بیوٹیفل. میقات کے باہر سے آنے والا مکہ معظمہ میں حاضر ہو کر سب میں پہلا جو طواف کرے اسے طواف قدوم کہتے ہیں. طواف قدوم جو ہے وہ مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے, متمتع یعنی حج تمتع کرنے والے کے لیے نہیں. اب چلیں گے آخری سوال کی طرف. وہ کون سا لفظ ہے جو درست کرنا ہے, بتائیے. جی یہ کیا ہے جو درست کرنا ہے؟ سچی بات ہے کہ ہنٹ میرے پاس بھی نہیں ہے. یہ مکعبہ شریف کی کسی خوبصورت چیز کا نام ہے. اب جناب کسی نے بیل نہیں بجائی ہے. یہ رکن اسود ہے, وہ دیوار, وہ کونا جہاں پر حجر اسود نصب کیا گیا, یہ رکن اسود ہے. لیکن جناب اسلام آباد والوں نے ایک اچھے مارجن کے ساتھ آج کا مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل میں دوسری سیٹ پکی کر لی ہے. مجلس تاجران کے بعد دوسری کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی ٹیم اسلام آباد کی ہے. دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں, قرآن اندازی بھی کریں گے, آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے اور کچھ تحائف بھی تقسیم کریں گے. ڈیرہ اللہ یار والے آج ہم سے جدا ہوں گے لیکن بڑے پیارے پیارے تحائف لے کر جائیں گے. آ جائیں بھائی, بہت سارے مدنی منع آپ کے لیے تحائف لائیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے ڈیرہ اللہ یار والوں کے لیے بدری چیک بھی ہے اور یہ خوبصورت تبرکات بھی ہے. اچھا یہ بھی آپ کے لیے تحفہ ہے, یہ بھی آپ کے لیے مدری چیک بھی ہے. جی جناب, شاباش ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مرحبا ماشاءاللہ. اچھا اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ. یہ کس کو دیا جائے گا؟ مجلس بتائے, ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد؟ جی ماشاءاللہ. یاد رہے کہ ہمارا یہ بھی اعلان ہے کہ پورے ذہنی آزمائش میں جس نے سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ دیے ہوں گے اس کو انشاءاللہ فائنل میں فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعام, جو بڑا ہی پیارا انعام ہوگا, وہ دیا جائے گا. جی بتایا جائے. اسلام آباد کے تینوں اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے. جی مائک دیجیے گا. محمد جان زیب اتاری. ماشاءاللہ. جی عبد الخالق اتاری. جی محمد وقاص ریاض آپ اتاری. تینوں میں کوئی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے فیضان ابو ہریرہ لیا ہے؟ کس نے لیا ہے؟ عبد الخالق بھائی نے ایک لے لیا ہے, دوسرا انعام بھی انہیں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا. سیدنا فیضان ابو ہریرہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب عز و جل نے فیضان عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی پیاری لکھائی میں بھی آگے رہے, سوالات کے جوابات بھی بڑے بریلینٹ دیے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں وقت ہوا آپ کے سوال کے. باپو انشاءاللہ سوال اور جواب پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ. جی آج کا سوال اور پھر جواب. وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کا مزہ جو ہے بدلتا رہتا ہے؟ اور جواب ہے آب زمزم. سبحان اللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں اس کا جواب موجود تھا. جنہوں نے نام دیے, جوابات دیے, ان کے نام جو ہے پیش ہیں. بنت محمد قربان قصور, بنت ولی اللہ میرپور خاص, نعمان صادق ڈیرہ غازی خان, بنت اشرف اتاریہ کوٹ مومن, بنت امین محمد عامر باب المدینہ کراچی, بنت واجد اسلام آباد, غلام مصطفیٰ کوٹلی کشمیر, بنت عبد الغفور اتاریہ سردار آباد, بنت رفیق میرپور کشمیر, بنت اکبر دام, بنت نظام اتاریہ صادق آباد, بنت گلزار اتاریہ
फारूक आबाद। माशाअल्लाह, अब ये नाम हो गए हैं। अब देखें सलमान भाई जरा पर्ची निकालें कि किसका नाम आज निकलता है। जी, नाम है इश्तियाक अहमद अत्तारी बदीन से। इश्तियाक अहमद अत्तारी बदीन। चलें जनाब, बदीन के जो इस्लामी भाई हैं राब्ता कीजिए। और आज पहला इनाम बलूचिस्तान गया, दूसरा इनाम जो है वो सिंध है, अंदरूनी सिंध के शहर में गया। और अब सवाल है जो अगले सिलसिले में अगली मंगल को आपने उससे पहले पहले जवाब देना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब किसी का नाम याद ना होता, मुस्तहज़र ना होता, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम उसे क्या कहकर बुलाते थे? जवाब कहां से मिलेगा? माहनामा फैज़ान मदीना। और उसका जवाब आपने जो है वो देना है उससे तलाश करके। ये माहनामा फैज़ान मदीना मार्च के शुमारे से इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब देना है। अब बारी है देखें कि नाज़रीन क्या कह रहे थे आज के सिलसिले के बारे में। डेरा अल्लाह यार या इस्लामाबाद। जी, जी 74% राय थी डेरा अल्लाह यार की। इस्लामाबाद के लिए सिर्फ 26% राय थी। आपकी तरफ लोग भी तमन्ना किए बैठे थे, मगर इस्लामाबाद वाले आज मुकाबला आगे ले गए हैं। अब मीठे इस्लामी भाइयों, यहां मौजूद जो है वो इस्लामी भाइयों मदनी मुन्नों के लिए कुरानदाजी, मुन्नों के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए जनाब इस्लामी भाइयों के लिए कुरानदाजी हो रही है। 1707 1707 नंबर। अरे वाह, हमारे कैमरामैन इस्लामी भाई का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें भाई, इनकी जगह कोई कैमरा संभालें तो फिर ये आ जाएंगे इंशाअल्लाह। 1707 माशाअल्लाह। जे मदनी मुन्नों आ जाए भाई, माशाअल्लाह। काशिफ भाई हमारे बहुत प्यारे कैमरामैन, आइए माशाअल्लाह। शुरा क्या से डीओपी है माशाअल्लाह। 1707 पर्ची भी देख लो ना। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे माशाअल्लाह। सलाम, यहाँ खड़े हो जाए। चलें मदनी मुन्नों की कुरानदाजी आ जाए। 1687 1687 1687 मदनी मुन्ने चेक करें अपने अपने टोकन को। बराबर वालों को भी देख लें, शायद किसी मदनी मुन्ने को पढ़ना ना आ रहा हो। 1687 अच्छा नहीं है। देख तो नियाजी जरा सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई होगी। 1648 1648 ये लेकर चले गए शायद। अल्लाह, अब नहीं है निकलेगा तो तीसरी कुरानदाजी नहीं करनी मैंने। हुआ करें, यहां पर मौजूद रहा करें। चले आखिरी तीसरी कर लेता हूं। 1648 नहीं है, 1648। ऐसा तो नहीं मदनी मुन्ने पढ़ नहीं पा रहे हो अपनी पर्ची को। 1690 1690 अल्लाह गनी। चले जनाब, ये लीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं कि अगली मंगल को किसका मुकाबला किसके साथ है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, इश्क का नखात तुम रहो। मार्च बाबुल मदीना कराची मदनी का मुकाबला है बीरपुर खास वालों से। बाबुल मदीना कराची की टीम में हमारे वो डायरेक्टर भी हैं शहजाद गांची भाई, जिनका आज मदीने शरीफ का टिकट भी निकला है। उसी मुकाबले में इंशाअल्लाह उनके तासुरात भी लेंगे। मदनी चल के नाजरीन, वक्त हुआ है सलातो सलाम का। दुनिया भर में जहां कहीं है, आज तो वैसे भी शब जुमा है, सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। सलमान भाई इंशाअल्लाह। ऐ शहंशाह मदीना सलातो शहंशाह मदीना सलातो वसलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला सलातो वसलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला सलातो वसलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका
وظیفہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں